الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج دیگر جمعہ سے یہ جمعہ بھیڑ کے اعتبار سے تھوڑا الگ ہے۔ اسے رمضان کا الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اسے ایک تہوار کی شکل میں منانا شروع کیا، حالانکہ یہ تو لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جمعہ ہے۔ الوداع جمعہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے مومنو، ابھی تک رب تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں، اس کی برکتیں آپ کے اوپر نازل تھیں، آپ کے اوپر برس رہی تھیں، اب اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ جمعہ نہیں ملے گا کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ یہ آخری جمعہ ہے۔ الوداع مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہم سے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، دور چلا جانا، اسی کو الوداع کہا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کا معنی، اس کا مطلب اور اس کا رسم و رواج بہت دوسرے طریقے سے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ عید میں بھلے نہ نئے کپڑے پہنے، لیکن الوداع میں پہنتے ہیں، جبکہ الوداع فکر منانے کا، فکر کرنے کا، غور کرنے کا، افسوس کرنے کا جمعہ ہے۔ اس کو الوداع کا جمعہ کہا جاتا ہے کہ لوگ افسوس کریں، افسوس مجھ سے رمضان جدا ہو رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آپ خود ہی غور کریں کہ آج آپ کے اغل بغل میں، آج آپ کی مسجد میں کتنے ایسے حضرات ہیں جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ کم سے کم اتنا غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بسا کے رکھیں۔ اور کل جو دن ہے اور دن گزار کر کے جو شب آنے والی ہے، وہ تو اتنی مبارک، اتنی متبرک ہے کہ اس کی فضیلت میں، اس کی تعریف و توصیف میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ مبارکہ ہی نازل فرما دی۔ سورہ قدر، جس رات کو ہم تمامی حضرات لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی ایسی فضیلت ہے اور رب تبارک و تعالیٰ تو برابر فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اب کس چیز کو نازل فرمایا اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر آپ کو تفسیر میں ملے گا۔
رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید جیسی مقدس اور مبارک متبرک کتاب کو اسی مبارک اور متبرک رات میں نے اس کو نازل فرمایا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید کے بارے میں آپ پورے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ صرف اور صرف یکتا ایک ایسی کتاب، ایسی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جسے دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جتنا قرآن مقدس کو تلاوت کیا جا رہا ہو، جتنا اس کو پڑھا جا رہا ہو، کسی اور کتاب کو پڑھا جا رہا ہو۔ اسی وجہ سے اور کتاب کو پڑھنا کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس کو اگر کوئی پڑھتا ہو تو اسے تلاوت کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہتا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کتنے ادب اور لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس مقدس اور پاکیزہ رات کو قرآن کے حوالے سے دے کر کے اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا کہ اے میرے بندے، ایسی مقدس رات ہے کہ جس مقدس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور پھر آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ خود ہی سورہ قدر اللہ کے بندوں سے سوال کرتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر خود ہی جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے لیلۃ القدر۔ اب غور کرنے کا مقام ایک یہاں یہ بھی ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو تسبیح دینی تھی تو ہزاروں سال کہہ دیتا، 1000 مہینے سے کیوں تسبیح دی گئی ہے؟ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے کیوں کہا گیا؟ تو اب آپ کو پچھلے انبیاء کے زمانے میں چلنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ان کے نبی کی امتیوں میں ایک ایسے امتی گزرے ہیں، ایک ایسے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے ولی گزرے ہیں جن کو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے عبادت، آپ کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ 1000 مہینے تک ایسی عبادت کیے تھے کہ پوری رات عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جہاد بھی کرتے تھے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کا ذکر فرمایا اور کہا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے نبی کے امتیوں میں سے ایک ایسے امتی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے کہ 1000 مہینے تک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی ہے۔ جب ہمارے اور آپ کے آقا نے اس طرح صحابہ کرام کے درمیان فرمایا تو اگر آپ اور ہم ہوتے نا تو کہتے کہ ہاں ارے بڑا اچھا کام انہوں نے کیا، ارے وہ تو بڑے اللہ والے تھے، ارے وہ تو اللہ کے محبوب تھے۔ لیکن صحابہ کرام کا مائنڈ دیکھیے، صحابہ کرام کا نظریہ دیکھیے کہ جب نبی کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 1000 مہینے تک عبادت و ریاضت کیا ہے، تو صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، چھلک پڑے، آپ کے صحابہ رونے لگے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے جنہوں نے عبادت کی ہے، آپ بھی عبادت کریں۔ صحابہ کرام اگر ہم اور آپ ہوتے نا تو سوچتے کہ چلو اللہ والے تھے، عبادت کر لیے، لیکن صحابہ کرام تھے جن کا مائنڈ، جن کا نظریہ یہ تھا
کہ اگر وہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی تھے اور ان کی عمریں لمبی اور دراز ہوا کرتی تھیں، لیکن ہماری عمریں تو 60 سال تک ہی ہوتی ہیں، ہماری عبادت ہم پورے زندگی اپنی عبادت کریں گے تو ان کے مقام اور ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو جب صحابہ کرام نے اپنے رسول سے، اپنے نبی سے اس طرح کہا، اپنے آقا سے اس طرح عرض کیا، تو ہمارے آقا بھی رنجیدہ ہو گئے، اور جب آپ رنجیدہ ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا۔ جبریل امین آئے، سورہ لیلۃ القدر لے کر کے آئے، اور جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے امتی کو ایک ایسی رات دوں گا کہ اگر وہ ایک رات صرف عبادت کر لیں گے تو بنی اسرائیل کے جو امتی 1000 مہینے تک عبادت کیے تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ سوچئے، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا رنجیدہ ہو جانا گوارا نہ ہوا، پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اور سوچئے رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے امتی تھی کہ 1000 مہینے تک عبادت کرتے تو اس مقام اور مرتبہ تک پہنچتے، اور ہم کتنے پاکیزہ، کتنے مقدس نبی کے امتی ہیں کہ اگر صرف ایک رات عبادت کر لیں تو ان ہزار مہینوں کی عبادتوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ سوچیے رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات تو ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور وہی نہیں بلکہ جبریل امین سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور رب کے اور نبی کے امتیوں سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ تلاوت کرتے ہیں، جو کچھ عبادت کرتے ہیں، اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت آقا کی بارگاہ میں ہو کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، صرف اور صرف لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والوں کو۔ ایسا مقام اور مرتبہ ہے۔ بتانے کا مقصد ہے مسلمانوں کہ آنے والی رات جو کل ہے، آپ اس کو فراموش ہرگز نہ کریں۔ اس رات کو نہایت ہی خلوص و للہیت کے ساتھ عبادت و ریاضت کریں، ایسا نہیں، اور مانگنے کا طریقہ بھی نرالا ہونا چاہیے۔ آج کل تو لوگ مانگتے ہیں کہ ہاں میں نے دعا مانگا، قبول کرنا تیرا کام ہے، کر یا نہ کر۔ رب فرماتا ہے دعا مانگنے آیا تھا کہ دھمکانے آیا تھا؟ ارے مانگنا ہے تو اس طرح مانگیے کہ رکھ دیجیے اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں اور عرض کریے، رب تبارک و تعالیٰ یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک تو میری ایک ایک التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر لے گا۔ اس طرح دعا مانگیے۔ اور اس رات میں سب سے زیادہ وظیفہ جو کرنے والا ہے، جو حدیثوں سے ثابت ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہی ورد کرنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہم انک عفو، اے رب تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، تو بہترین معافی کرنے والا ہے۔ فاعف عنی، اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ مطلب اس دعا میں اتنا نرالا اور اتنا سہانا، اتنا اچھا انداز ہے کہ اگر اس طریقے سے اس کو ورد ضبع رکھا جائے شب قدر والی رات میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو اعلان ہے اسی سورہ میں، سورہ قدر میں بھی بیان ہے کہ طلوع فجر تک رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا رہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ لے،
کیا مانگتا ہے؟ دولت و ثروت مانگتا ہے، حکومت مانگتا ہے، جو چاہے مانگ لے، تجھے عطا کیا جائے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، اس انداز سے مانگنا چاہیے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا حق ہے، اس طرح مانگا جائے۔ محترم سامعین، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اعلان بھی کئی ایک کرنے ہیں، تو پہلا اعلان یہ کہ یہ حافظ صاحب کی تراویح کا چندہ مطلب نذرانے کے لیے آپ کے سامنے جایا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات تعاون فرمائیں، اور عیدگاہ کے باؤنڈری اور اس کی فرش کے لیے بھی آپ کے سامنے جایا جا رہا ہے، آپ اس میں بھی بھرپور حصہ لیں، اور فطرے اور زکوٰۃ کی رقم کے لیے باہر مدرسہ فخریہ کے لیے رسید لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ تمام حضرات اس میں بھی تعاون فرمائیں۔ اور یہاں پر جامع مسجد میں عید کی نماز جس طرح ہر سال کیا جاتا تھا، جو وقت تھا ہر سال کا 9 بجے ہر سال تقریباً ادا کی جاتی ہے عید کی نماز جامع مسجد میں، تو اس سال بھی انشاءاللہ العزیز عید کی نماز 9 بجے جامع مسجد کے اندر ادا کی جائے گی۔